نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. پھر آپ کو تسلی دی جا رہی. دیکھیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. یہاں رکھ لیں اپنے آپ کو. اگر آپ میں سے کوئی اس بات پہ پریشان ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کسی بھی عمل پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اس راستے میں نکلنے والوں کا سب کا مذاق اڑایا گیا. آپ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ہوگا، یہ انبیاء کی سنت ہے، ایسا ہی ہوگا، اڑایا جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ مذاق اڑانے والے عذاب کے پھیر میں آ گئے. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. ایک اور جگہ پر آتا ہے اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الانعام میں. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. کہہ دیجئے کون حفاظت کر رہا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی عذاب تھاما ہوا ہے ورنہ پکڑے جاتے تم. بل ہم ان ذکر ربہم موردون. بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، تمہاری حفاظت کر سکتا ہو. یعنی کسی وقت دن میں یا رات میں عذاب آ جائے تو ہے کوئی جو تمہارا بندوبست کیا ہوا ہو کہ تم کو بچا لے اس سے؟ پچھلی قوموں کے پاس کیا تھا کہ جب عذاب آیا تو وہ اپنے آپ کو بچا گئے؟ نہیں بچا سکے. لیکن ان کو اپنے رب کی نصیحت سمجھ میں ہی نہیں آتی. ام لہم آلہۃ، یا ان کے کوئی الہ ہیں، تمنعہم من دوننا، جو انہیں ہم سے روکے ہوئے ہیں، ہماری نصیحت سے روک کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے، انہیں روک رہے ہیں ہم سے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی ہماری مدد ان کو دی جائے گی، کوئی ساتھ نہ دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے کیوں منہ موڑتا ہے، کیوں رکتا ہے، کیا وجہ ہوتی؟ کوئی اور رکاوٹیں ہوتی، وہ رکاوٹیں ہی الہ ہیں. ان رکاوٹوں کو الہ کہا گیا. آپ کے سامنے اللہ کا راستہ صاف ستھرا، کلیئر، واضح نظر آ رہا ہے. آپ چاہتے ہیں اس پہ چل پڑیں، چلیں کیا، دوڑ پڑیں، لیکن اپنی پوری مرضی اور خواہش کے برعکس آپ کچھ نہیں کر پاتے. کون ہوتا ہے بیچ میں؟ آلہہ. ان سب کو آلہہ کہا گیا کہ ان کے کبھی خوف سے، کبھی کسی اور چیز سے ہم رک جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، یہ تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے اگر ہم نے ان کی نہ مانی. اور آلہہ اس لیے بھی کہا گیا نا، جیسے وہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کس کو؟ ایک الہ کو. جب انسان اس کے آگے ہو جاتا ہے تو سجدے کی کیفیت میں کوئی اور نظر آتا ہے؟ بتائیے ذرا، سوچئے، غور کیجئے، سجدے کی پوزیشن امیجن کیجئے. کر لی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کون؟ کوئی نہیں، کچھ اور نظر نہیں آتا اس وقت جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا. اور جب ایک رب کے آگے سجدہ کرتا ہے ہر دوسری چیز پیچھے چلی جاتی. تو رب کے آگے حقیقی معنوں میں گر پڑنا، جھک جانا، سجدے میں پڑ جانا انسان سے سب الہوں کی نفی کروا دیتا ہے. لا یستطیعون نصر انفسہم. ان الہوں پہ بھروسہ ہے تمہارا؟ یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے.
اللہ نے جب پکڑا تو یہ تو خود کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے، اور نہ ہی ان کو ہماری کوئی تائید حاصل ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو. یعنی ان کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان دنیا بہت دیا. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، لمبی ہو گئی ان پر مدت زندگی کی. یعنی ہماری مہربانی اور نعمتوں کو پا کر انہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع ملا، یعنی عیاشی کے لیے جو دن زیادہ مل گئے، اس وجہ سے یہ اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے. جتنی جتنی دنیا ملتی گئی اتنے اتنے سرکش ہوتے گئے. ان کے بگاڑ کی اصل وجہ یہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو نافرمانی کے باوجود بہت مل جائے تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پر، اور آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا. لیکن یہ دراصل اللہ کے اصول مہلت کا ایک حصہ ہوتا ہے. اصول مہلت کون سے؟ ایک قانون ہدایت ہے نا، اور ایک قانون مہلت ہے. ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور مہلت گناہوں کے باوجود مہلت. اور مہلت کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیل دینا، اور کر لو. اور انسان اس کو اپنے حق میں کیا سمجھتا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے ایک چور دروازہ توڑ رہا ہو اور مالک اوپر سے دیکھ رہا ہو کہ یہ توڑ رہا ہے، اور وہ اس کو ایک دم نہ پکڑے کہ بھاگ جائے گا یہاں گلی میں، اسے توڑ کے اندر جانے دو ایک دفعہ، اور جو ہی اندر جائے گا نا میں باہر سے دروازہ بند کر لوں گا اور اس کو ٹریپ کر لوں گا. اب چور دروازہ توڑ کے اندر چلا گیا اور وہ سمجھتا واہ واہ میری کامیابی، میں اندر پہنچ گیا خزانے تک. اس کو یہ نہیں پتا کہ اب میری طرف گھیرا ہونے والا ہے، میری چاروں طرف ریڈ ہونے والا ہے اور میں پکڑا جاؤں گا. بالکل اسی طرح انسان کا حال کیا ہے؟ جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے، کہتے کر لو تھوڑا اور اندر آ جاؤ اور آ جاؤ. جب پوری طرح اس میں منہمک ہو گئے تو پھر اچانک جا کے پکڑتا ہے. یہ اللہ کا قانون مہلت ہے. قوموں کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور پھر اس وقت انسان کا ضمیر، دل، دماغ، پیغمبر بھی موجود ہوتے. اب یہ عام چور کے ساتھ تو کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا، لیکن خدا کے دین کے چور کے لیے پیغمبر موجود ہوتے ہیں بتانے والے کہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرو، پکڑے جاؤ گے. اور وہ شخص فوری پکڑ کے نہ آنے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب تک تو نہیں پکڑا گیا، آگے بھی خیر ہی ہے، سب ٹھیک ہے. اور اس طرح انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا، یہ بالکل آج کے دور میں بھی یہ بات فٹ آتی ہے نا. جتنی جتنی ترقی زیادہ ہوتی چلی جا رہی، انسانیت آگے کو بڑھتی چلی جا رہی، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اچیو کر لی اپنے گولز، ہم ستاروں پہ کمندیں ڈالنے لگے اور چاند کو جا پہنچے، اور ہم زمین کی حدود سے باہر نکل آئے، ہم بڑی چیز ہیں. فرمایا افلا یرون، دیکھ نہیں رہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا بھلا یہ غالب آئیں گے؟ آج کل آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ نظریہ کہ زمین سکڑ رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، ہر سال یعنی کچھ نہ کچھ اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. اور اس نظریے کے تحت سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ باہر سے سکڑنے کی وجہ سے جو پریشر ہے اس کے کور پر، اندر کے لاوے پہ، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب وہ ایک خاص لمٹ کو کراس کر کے بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ پھٹ جائے گا اندر سے، اور جب وہ پھٹ گیا تو ساری زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، سب بیلنس ختم ہو جائے گا. یہ ترقی کر کے خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، ان کو نہیں پتا کہ ان کی یہی ترقی ان کو لے ڈوبے گی، اور ان کی ترقی ہی تو ان کو یہ بتا چکی اور بتا رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے. افلا یرون، دیکھ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا ہوتا گیا تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. آپ دیکھیں جیسے غبارے کو آپ ایک مقررہ حد سے زیادہ پھیلا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ کمپریس کر دیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ٹوٹ جاتی. دوسرا معنی، اسلام پھیل رہا ہے، کفر سکڑ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. فرمایا یہ غالب نہیں آ سکتے، اسلام ہی غالب آنے والا ہے. یعنی اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر بھی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں گے، ہرگز نہیں. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تم کو ڈرا رہا ہوں وحی کی بنیاد پر، میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے الفاظ میں خبردار کر رہا ہوں. لیکن حقیقت کیا؟
وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، یہ بہرے کوئی پکار سنتے ہی نہیں، یہ بہرے سنتے ہی نہیں، اذا ما ينذرون، جب ڈرائے جاتے ہیں، جب ان کو عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھو جائے ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، نفحہ کہتے ہیں جھونکا، نفحۃ الدم کہتے ہیں خون کے فوارے کو، اور نفحۃ الری کہتے ہیں ہوا کے چلنے کا، ہوا کا جھونکا، ہلکا سا جھپٹا۔ نفحۃ الطیب کہتے ہیں خوشبو کا جھونکا، ایک عربی میں ادب کی کتاب بھی ہے نفحۃ الطیب۔ نفخہ بھی ہوتا ہے پھونک مارا، نفخ فی الصور، اور یہ کیا ہے؟ نفحہ، ایک نقطے سے نفخہ اور نفحہ، ایک نقطے کا فرق ہے صرف۔ تو نفحہ ہے جھونکا، بس ایک دفعہ آیا ختم، لیکن نفخۃ الصور جب تک سب ختم نہیں ہو جائیں گے وہ نہیں ختم ہوگا۔ جب ان پہ عذاب کا جھونکا آئے گا یا آتا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور پکاریں گے، یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھ دیں گے، کس کو؟ الموازین، میزان کی جمع، تول، کون سے؟ انصاف والے۔ کب؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن انصاف والا ترازو لا کے رکھ دیا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی شخص پہ ذرا ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگرچہ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ رائی دیکھیے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، جو کسی نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا وہ بھی لا کے دکھائیں گے، یہ تم نے اس کے مال سے نکالا تھا، یہ اس کا حق مارا تھا، یہ اس کی عزت ماری تھی، اب بھرو اس کو۔ اور کیسے ہوگا وہ؟ عمل سے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سی بے وزن چیزوں کا وزن ہو رہا ہے۔ ہوا کو عام طور پہ کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اب ہوا بھی تولی جاتی۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ امریکہ میں ایک ترازو ہے جو ڈاٹ کو بھی تول دیتا ہے، اور اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا فائدہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا، اور اس کے گناہوں کے 100 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، جہاں تک نگاہ کام کرے گی وہ کاپیاں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تمہیں اپنے کسی کام کے کیے ہوئے سے انکار ہے؟ تو انکار نہیں کرے گا۔ میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے، انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی ظلم تو نہیں کیا تم پر؟ یعنی انسان کو اس کا اعمال نامہ دکھا کے پوچھے گا، اس میں کوئی غلط انٹری تو نہیں ہو گئی، کوئی نمبر غلط تو نہیں لگ گئے؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا۔ جس سے کیا پتا چلتا، کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، کوئی ایکسٹرا بات کسی کی نہ لکھی جائے گی، اور رائی بھی نکال کے سامنے لے آئی جائے گی کسی کی چرائی ہوئی، اور بعض اعمال مجسم ہو کر انسان کے سامنے لائے جائیں گے۔ مثلا مسند احمد میں ہے، صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، تو وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں قرآن ہوں جسے تو قیام اللیل میں جاگ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا، دن کو پیاسا رہ کے پڑھا کرتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، اور انسان اس کو کنٹرول کرتا چلا جاتا ہے نا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح
ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں، خوشبودار کپڑے پہنے ہوئے اچھے انسان کی شکل میں جو اس کو وہاں مانوس کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا۔ پہلے آیا نا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، یہاں دونوں کا نام لیا، ابتدائی درجہ فرقان، ودیا اور روشنی، یعنی اسے لے کر راستہ ملتا ہے ہدایت کا، وذکرن اور نصیحت، ذکرن للمتقین۔ فرقان، ضیاء اور ذکر، تین لفظ آئے ہیں یہاں، کس کے لیے؟ تورات کے لیے۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ پہلے درجے پر اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، اچھا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے، فرق پتا چل گیا۔ ودیاءً، پھر روشنی کا احساس ہوتا ہے، اور فرق بھی کب پتا چلتا ہے؟ جب روشنی ہو۔ اندھیرے میں تو رسی اور سانپ کا فرق نہیں پتا چلتا۔ اور تیسرے درجے پہ کیا ہے؟ ذکر، نصیحت، نصیحت، یاد دہانی، اب کر لو، یعنی جب پتا چل جائے اچھے برے کا، اور جب دل میں روشنی اور نور آ جائے، اور پھر آخری درجے پہ پش ملتی ہے کہ اب کر لو۔ لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ للمتقین۔ کون ہیں وہ؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب میں چھپ کر اکیلے میں تنہائی میں رب سے ڈرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں متقین۔ تقوی، جب کوئی نہ دیکھتا ہو پھر بھی اس سے ڈرنا۔ وہم من الساعۃ مشفقون، متقین کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اس گھڑی سے ڈرتے ہیں کہ اس دن کیا بنے گا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، پھر ذکر آ گیا، اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، بابرکت ذکر ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ بابرکت ذکر ہم نے اتارا ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تم اس کا انکار کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، اس سے اجنبی ہوگے۔ منکر، انکار کرنے والا۔ انسان عموماً کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ جس کو وہ جانتا نہ ہو۔ فرمایا تو اس کتاب اور اس قرآن کے ساتھ تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اسے چھوڑ دو گے؟ یہ آخری سوال کس سے ہوا ہے؟ پوچھے نا خود سے۔ یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ انزلناہ افانتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس کو نہیں لوگے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ساتھ مخالفت بڑھتی ہے تو انسان پہ ایک پریشر بڑھتا ہے، ایک گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا سوچ آتی ہے؟ چھوڑ دو اس جھنجٹ کو، اور نہیں سنا جاتا، اور نہیں برداشت ہوتا، کب تک سنیں گے؟ افانتم لہ منکرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رشد۔ رشد سے مراد کیا ہے؟ ہوش مندی، رہنمائی، سمجھ بوجھ۔ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ کیا تھے؟ ایک سمجھدار انسان تھے، عقل مند انسان تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کو چن لیا نا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے، ہم اس کو جانتے تھے۔ بِهِ سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ رشد کا مالک ہے۔ رشتہ کو آپ یوں عام زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے فلاں شخص بہت ہونہار ہے۔ ہونہار، ہونہار کون ہوتا ہے؟ جس سے بہت توقعات وابستہ ہوں، بہت سمجھدار، ذہین انسان۔
جو اپنی ذہانت کو پازیٹیولی استعمال کرے. اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے. کیا کہا؟ ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے. لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ہو بہو نقل. مثال، تمثال، مثال. عموماً اس کا اطلاق پتھر کے مجسمے، کاغذ اور دیوار کی تصویر کے لیے ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہیں؟ وہ مورتیاں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھی. وہ تصویریں یا بت جو انہوں نے اپنے بڑوں کے بنا رکھے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی عقیدت پہ جمے بیٹھے تھے. ما ہذہ التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، کیا ہیں یہ تصویریں. التی انتم لہا عاکفون، وہ جو تم ان کے لیے جم کے بیٹھے ہو، یکسو ہو کے بیٹھے ہو. عاکف، عاکفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جم کے عبادت کرنا، کسی اور طرف نہ دیکھنا، پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ، کہ محض انہی چیزوں پہ جمے بیٹھے ہو، انہی کی طرف لو لگائے ہوئے. یہ کب کی بات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کس سینچری کی بات؟ کئی ہزار سال پہلے کی بات. لیکن آج بھی یہ چیز نظر آتی ہے. بہت سے لوگ آج بھی برکت کے لیے اپنے گھروں میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی تصویریں لٹکا کر رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات ان کے استھانوں پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان ہستیوں کے ساتھ ہم کو عقیدت ہے، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان پہ جم کے بیٹھے ہیں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کیا ہے یہ سب کچھ؟ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، انہی کی عبادت کرتے. ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم نے دیکھا وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے. ہماری دلیل بھی کیا ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی؟ ساری دنیا یہی کرتی، میجورٹی یہ کرتی، اکثریت یہ کرتی، سب یہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی کرتے. تو کیا کسی چیز کے حق ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سب لوگ وہ کر رہے ہیں، یا اکثریت یہ کر رہی، اس لیے وہ کام جائز ہو گیا؟ نہیں. قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیا؟ لقد کنتم، البتہ تحقیق ہو تم، انتم، تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. تم اور تمہارے سب بڑے، تمہارے بڑے کون ہیں؟ بھٹکے ہوئے، کھلی گمراہی میں مبتلا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ضروری نہیں کہ کوئی کام باپ دادا کرتے ہوں تو وہ کام زیادہ درست ہو، کیونکہ عام طور پر اس چیز کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ یہ رسم تو ہماری خاندانی رسم ہے، ہماری تو جدی پشتی یہ سب ہوتا آیا ہے. کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ حق پر نہ تھے؟ تم آج کے بچے ہو کر ان سب چیزوں کو اٹھ کے جھٹلانے لگ گئے. قالو، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو حق لائے؟ یہ حق بات ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کر رہا ہے؟ یہ واقعی تیرے، سیریسلی تیرے عقائد یہی ہے؟ تو یہی سوچتا ہے اور تیرے نزدیک سچی بات یہی ہے، یا پھر تو ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے؟ لاعب، دل لگی کرنا، مذاق کرنا. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ یہ انہیں کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ پورے معاشرے میں کسی اور نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، عقل بھی استعمال نہیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام تو عقل استعمال کر رہے تھے،
کہ یہ کیا بت ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور تم ان کے آگے جھکے ہوئے جم کے بیٹھے ہو، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب مادی چیزیں انسان کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہیں تو اللہ کی ذات پیچھے چلی جاتی، وہ پھر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ظاہریت میں تو ہے نہیں نا۔ اس کو پانے کے لیے تو بصیرت چاہیے، معرفت چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ اب دیکھیے کہ انسان اپنے ماحول اور معاشرے اور اپنے آس پاس انوائرمنٹ سے کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ جو اپنے آس پاس کرتے دیکھتا ہے آٹومیٹکلی وہی اختیار کر لیتا ہے۔ ہم سب ایک خاص طریقے پر کیوں جیتے ہیں؟ ایک خاص فوڈ کیوں کھاتے ہیں؟ ایک خاص لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ایک خاص طرح کے گھروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اکثریت کس کو فالو کرتی؟ کس کی پیروی کرتی؟ کس کی تابعداری کرتی؟ اپنے ماحول کی، آس پاس کی، آباء و اجداد کی، اور اپنی عقل سے کام کم ہی لیتی۔ اسی لیے ان کو یہ ایک مذاق لگا، حق کی بات کیا لگی؟ ایک کھیل کی بات۔ You're kidding. قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمان و زمین کا، یہ بت نہیں ہے تمہارا رب، وہ تو کوئی اور ہے، کیونکہ بت آسمان کے نیچے ہے نا، تو آسمانوں کے رب تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ ایک عقلی دلیل دی ان کو۔ الذی فطرہم، جس نے ان کو پیدا کیا، یہ آسمان خود نہیں بن گئے، کسی نے بنایا ہے، تو ان کا رب کون ہے؟ جس نے ان کو بنایا ہے۔ اور فطرہ میں کیا؟ پہلی دفعہ پھاڑ کے نکالا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی علم و یقین مشاہدے کی بنیاد پر ہے، یعنی مجھ کو یہ سب نظر آتا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ، البتہ ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں سے، تمہارے بتوں کی خبر ضرور لوں گا۔ قید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چال، عملی کوشش، جو زبانی واز کے بعد انسان کو عملی طور پر کسی منکر کو دور کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ بتوں کو توڑ پھوڑ دوں گا، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ عقیدن اصنامکم، خفیہ تدبیر جو کسی عمل پر منتج ہو۔ بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کے، منہ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں ان کی خبر لوں گا۔ اور اس نے لے لی، معاشرے کی پرانی روایات کا قلع قمع کر دیا۔ فجعلہم جذاذا، کر دیا ان کو کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ جب ساری قوم جشن منانے گئی، پیچھے سے کلہاڑی لے کے بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ کتنی جرت کی بات ہے نا، ساری قوم ایک طرف ہے، ایک شخص ایک طرف، حیرت کی بات ہے نا۔ ان کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے یہ اتنے دلیر ہیں؟ ایمان جرت پیدا کرتا ہے۔ جتنا ایمان میں خلل ہوگا نا، جتنی بنیاد کمزور ہوگی، اتنے ہی عمل سست ہوں گے، اتنے ہی عمل بیکار ہوں گے، کیونکہ کمزور بنیاد پہ مضبوط عمارت نہیں بن سکتی۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے اسٹرانگ ول چاہیے، پوری کنوکشن چاہیے۔ انہیں ڈر نہیں لگا، انہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ کسی کے خدا کو چھیڑ دینا اور اس کو توڑ کے رکھ دینا۔ فجعلہم جذاذا الا کبیر لہم، مگر ان کا بڑا، بتوں کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ لعلہم، شاید کہ وہ، الیہ یرجعون، اس کی طرف لوٹیں۔ اس کس؟ اس بت کی طرف۔ اس سے پوچھیں آ کے کہ باقیوں پہ کیا گزری، یا اس کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ لوگ حضرت ابراہیم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا۔ قالوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔